السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں ٹھیک ہے۔ ایز اے سمپل میں پہلے اپنا انٹرو ویڈیو بناؤں گی، پھر میں جس مقصد سے چینل بنا رہی ہوں پھر وہ شروع کرتے ہیں۔ الحمدللہ، سب سے پہلے کیونکہ ہم مسلمان پیدا ہوئے ہیں، مسلمان گھر میں پیدا ہوئے ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم ایک مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ سچے مومن بھی بنیں۔ صرف مسلمان ہونا کافی نہیں ہے، ہمیں ایک سچا مومن بننا ہے۔ تو مومن کیسے بنے؟ اور اللہ کے خاص نیک بندوں میں شامل ہونا ہے۔ اللہ ہمیں اپنا محبوب بنا لے، ہمیں اس دنیا میں جس کام کے لیے، جس مقصد کے لیے بھیجا ہے، ہمیں وہ سارے کام اللہ لے جو وہ چاہتا ہے اس دنیا میں۔ تو ایک آیت ہے سورہ آل عمران کی 103 آیت 103۔ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ ہمیں اللہ کی رسی کو جو ہے مضبوطی سے تھام لینا ہے۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لینے کا مراد کیا ہے؟ مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور قرآن پاک۔ سنت تو ہر چھوٹی چھوٹی بڑی سنت ہم اپنی روٹین میں ہے، ہمیں ایڈ کرنا چاہیے۔ اللہ چھوٹی چھوٹی نیکیوں کا بڑا بڑا اجر دیتا ہے۔ جیسے سورہ النساء کی آیات ہے، آیات نمبر 140۔ وہاں پر بھی اللہ بتا رہا ہے کہ تم ایک نیکی کرو تو میں دگنا کر دوں گا اسے۔ جیسے اس آیات میں لکھا ہوا ہے، بے شک اللہ نہیں وہ ظلم کرتا برابر ذرے کے، اور اگر ہو ایک نیکی دگنا کر دے گا اسے، اور دے گا اپنے پاس سے اجر بہت بڑا۔ تو اللہ بے شک چھوٹے چھوٹے نیکیوں کا بڑا بڑا اجر دیتا ہے، اور آپ کے بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ رحمان ہے، غفور الرحیم ہے۔ تو ہمیں چھوٹی چھوٹی سنت اپنی روٹین میں ایڈ کرنی چاہیے۔ جیسے کہ ایون ہم گھر میں داخل ہو رہے ہیں تو گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑھیں، نکلنے کی، گھر سے نکلتے وقت کی دعا، بیت الخلاء میں انٹر ہونے کی، باہر آنے کی، یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھیں۔ پانی کس طریقے سے پینا ہے، بیٹھ کے پینا ہے، 3 سانس میں پینا ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی سنت اگر ہم اپنی ڈیلی روٹین میں ایڈ کریں گے تو یہ ہمیں ایز اے ہیلتھ بینیفٹ بھی دے گا، اور ساتھ ہی ساتھ ہم سنت کو بھی فالو کریں گے، اللہ بھی اس سے خوش ہوگا۔ تو چھوٹی چھوٹی سنت فالو کرتے کرتے ایک دن ہم پھر بڑی بڑی سنتیں بھی جو ہیں وہ بھی فالو کرنے لگ جائیں گے۔ تو نیکسٹ ہے قرآن پاک۔ ایک ہو گیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، نیکسٹ قرآن پاک۔ قرآن پاک اتنا امپورٹنٹ ہے ہماری لائف میں، اس کو پڑھنے سے ہماری ہماری 99 پرابلمس کا ون سلیوشن قرآن پاک۔ تو اللہ نے کیا حکم دیا ہے ہمیں، وہ کیا سمجھانا چاہتا ہے، ہمیں اسے کیسے اپنی روٹین میں لانا ہے، کیسے اس کو فالو کرنا ہے۔ تو قرآن پاک کو صرف پڑھنا نہیں ہے، قرآن پاک کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہمیں قرآن پاک کو سمجھنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، اور لوگوں کو سکھانا ہے۔ اور لوگوں کو سکھانا ہے، سمجھنا ہے، یہ سب چیزوں کا ہمیں اس کا کوئی ریٹرن ریوارڈ کا امید رکھتے ہوئے یہ سب نہیں کرنا ہے۔ ہمیں یہ سب بے مطلب کرنا ہے، اللہ کے لیے کرنا ہے۔ تو قرآن پاک ایز اے ہم لوگ پڑھتے ہیں، عربک لینگویج میں ہوتا ہے۔ ایون میں خود بھی ایک وقت پہ ایسے تھا کہ عربک لینگویج میں ہے، یہ ہماری مدر ٹنگ نہیں ہے، تو ہم ایسے ہی بس قرآن پاک پڑھتے ہیں۔ کبھی کبھی کچھ سورے کے کچھ آیات کے میننگز دیکھ لیے، ہاں سورہ کاف میں یہ ہے سورہ، لیکن ہم اس کو نہ ٹھیک سے بیٹھ کے اطمینان سے سمجھتے ہیں، اس کا میننگ کیا ہے، اللہ ہمیں کیا کہنا چاہ رہا ہے، ہم کو کیا فالو کرنا ہے، کچھ نہیں، ہم صرف اپنی دنیا میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں اپنی آخرت کی پریپریشن کرنا ہے، تو ہمیں قرآن پاک کو سمجھنا پڑے گا۔ تو ہماری مدر ٹنگ ٹھیک ہے ڈیفرینٹ ہے، بٹ پھر بھی ہم اگر تھوڑی کوشش کریں تو ہم سمجھ سکتے ہیں۔ تو ہمیں آخرت کی پریپریشن کرنا ہے دنیا کی پریپریشن کے ساتھ ساتھ۔ تو قرآن کو صرف پڑھنا ہی نہیں ہے، قرآن کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ سمجھنا بھی ہے۔ تو اور ایک حدیث بھی آتی ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، تو اس میں بھی ہے حدیث 6565 کچھ سم تھنگ نمبر ہے، اس میں بھی ہے کہ قیامت کے دن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کی شفاعت کریں گے، جہنم سے ہمیں باہر نکالیں گے اللہ سے بول کے، تو تب کچھ شخص جہنم میں رہ جائیں گے جس کو قرآن نے روکا ہے، وہ جہنم کا دروغہ کہے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آپ لوگوں حدیث، میں ایک دن وہ حدیث کی بھی ویڈیو بناؤں گی۔ تو اتنا قرآن پاک جو ہے ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے، ہم اسے سمجھیں، اسے اپنے ڈیلی روٹین میں ایڈ کریں تو بہت اچھا ہوگا۔ تو یہ میرا جسٹ انٹرو پارٹ تھا۔ اس کے بعد میں ڈیلی ایک شارٹ ویڈیوز بناؤں گی جس میں میں ایک آیات سٹارٹنگ سے قرآن پاک سے شروع کروں گی، اس کی میننگ بتاؤں گی، اس کی تفسیر، اس کے ریلیٹڈ کوئی حدیث ہو تو حدیث بتاؤں گی کہ اللہ ہمیں اس آیات کے ذریعے کیا کہنا چاہتا ہے، اور ہم اس آیات کو کیسے سمجھیں، کیسے اس کو اپنے اوپر عمل کریں اور دوسروں کو بھی سکھائیں۔
اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لینا ہے اور تفرقے سے بچنا ہے، جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 1 اور 3 ہے، 103۔ تو تفرقے سے آپ تب بچیں گے جب آپ قرآن کو سمجھیں گے۔ آج دنیا اتنے فرقوں میں بٹ گئی ہے، اتنے فرقوں میں بٹ گئی ہے کہ ہر جگہ آپ جائیں، فرقوں فرقوں میں لوگ بہت طریقے سے بٹ گئے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ قرآن کو اچھی طریقے سے نہ سمجھ رہے ہیں، نہ پڑھ رہے ہیں، کچھ نہیں۔ تو آپ اگر قرآن کو اچھے سے سمجھیں گے، حضور کی سنتوں کو فالو کریں گے اور 5 وقتی نماز پڑھیں گے، اور نماز کے ساتھ ساتھ ایون آپ اپنی ڈیلی لائف میں اشراق کی نماز، چاشت کی نماز، اوابین کی نماز بھی ایڈ کریں، تو یہ 6 7 8 نماز وہ نفل نمازیں ہیں، باقی یہ 5 فرض نمازیں۔ نماز کی تو کوئی چھوٹ نہیں ہے، نماز تو آپ پر فرض ہے، نماز آپ کو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، اس کی آپ کو آخرت میں پوچھ ہوگی۔ تو ہمیں آخرت کی پریپریشن کرنا ہے دنیا کی پریپریشن کے ساتھ ساتھ۔ تو جس طریقے سے میں قرآن کو سمجھ رہی ہوں، تو میں چاہتی ہوں کہ میں خود بھی سمجھوں، ایون میں ابھی بھی ایک لرننگ پروسیس میں ہوں، میں لرن کرتی رہوں گی۔ ہمیں یہ نہیں کہ اب میں قرآن پڑھ رہی ہوں، میں سمجھ رہی ہوں، چلو ہو گیا ختم، نہیں۔ قرآن کو ہمیں اپنی آخری سانس تک پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، عمل کرنا ہے اور لوگوں تک پہنچانا ہے اپنی آخری سانس تک۔ تو آج دنیا اتنے فرقوں میں بٹ گئی ہے، کس لیے؟ کیونکہ وہ قرآن کو سمجھ نہیں رہی ہے۔ تو ایون آج بھی لوگ ایون آپ کو یہ بیسک کویشچن کرتے ہوں گے لوگ کہ تم کون سے اس کے ہو، خان کے ہو یا سعید کے ہو، شیخ کے ہو، تم کون سی فیملی کو بلانگ کرتے ہو۔ تو آپ میں اتنی ہمت ہونی چاہیے کہ آپ ان کو بول سکیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، مومن ہیں، سچے مومن ہیں، مسلم ہیں۔ یہ نہیں کہ میں شیخ ہوں، میں سعید ہوں، میں خان ہوں، نہیں۔ آپ کو سمپلی یہ آنسر دینا، اور یہ آنسر آپ تبھی کر سکیں گے جب آپ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں گے، آپ 5 وقت کی فرض نماز سے صحیح وقت پہ ادا کریں گے، اول وقت پہ۔ تو یہاں پہ، اور جو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیتا ہے وہ کبھی اللہ اس کو رسوا ہونے نہیں دیتا۔ تو میری کوشش رہے گی کہ میں آپ لوگوں تک جو ہے ویڈیوز بناؤں چھوٹی چھوٹی سی اور پہنچاؤں، کیونکہ میں جس طریقے سے سمجھ رہی ہوں قرآن کو، تو میں اس کو وداؤٹ مائنس پلس کیے ہوئے ایگزیکٹلی جو دین میں ہے، اوتھینٹک حدیثوں کے ساتھ، اوتھینٹک تفسیر، ٹرانسلیشن جو بھی ہے، میں ایک ایک آیت ڈالوں، اس کا میننگ ڈالوں، اس کا تفسیر ڈالوں، اس کے ریلیٹڈ کوئی اگر حدیث ہے تو ڈالوں، کوئی حدیث نہیں ہے تو نہیں۔ تو یہ اگر میں چھوٹی چھوٹی ویڈیو کلپ ڈالوں گی تو ایون میرے لیے بھی بینیفیشیل ہے، آپ سب لوگوں کے لیے بھی بینیفیشیل ہے۔ تو آسان ہوگا سمجھنے کے لیے، ریمائنڈ کرنے کے لیے کہ ہاں اللہ ہمیں اس آیت سے یہ کہنا چاہ رہا ہے۔ تو میں شروعات کروں گی، میں بتاؤں گی پہلے کہ انٹرو دوں گی قرآن پاک کے لیے کہ کتنے آیات ہیں اس میں، کتنے سورے ہیں، کتنے سورے میں کتنی آیتیں ہیں۔ تو پہلے سورہ فاتحہ سے شروع کروں گی، اور انشاءاللہ میری کوشش رہے گی کہ میں پارا وائز نہیں، میں سورہ وائز جاؤں۔ تو دیکھتے ہیں، اور سورہ فاتحہ سے میں شروع کروں گی، اس کی پہلی آیت ڈالوں گی، اس کا جو بھی ہے۔ تو امید کرتی ہوں آپ سب کو ویڈیوز پسند آئے گا۔ تو میں آپ لوگوں سے بھی امید رکھتی ہوں کہ میں جو ویڈیوز بنا رہی ہوں پلیز اس پر عمل کریے اور خود سمجھیے قرآن کو، اور دوسروں تک بھی پہنچائیے بے مطلب کہ آپ کو اس کا کوئی ریٹرن ریوارڈ کا یہ نہیں رکھنا ہے، امید نہیں رکھنا ہے، آپ کو دکھاوا نہیں کرنا ہے، کیونکہ اللہ کو دکھاوا بالکل بھی نہیں پسند ہے۔ آپ قرآن سیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، تو یہ سب اللہ کے لیے آپ کو کرنا ہے، دکھاوے کے لیے نہیں کرنا ہے، ورنہ سارا سب کچھ ویسٹ ہو جائے گا۔ نیکی کے بدلے یہ امید رکھتے ہوئے کہ مجھے نیکی ملے گی، مجھے وہ، کچھ نہیں۔ آپ کو بے مطلب صرف اور صرف اللہ کے لیے کرنا ہے، اور اوبویسلی آپ کو اللہ کو خوش رکھنا ہے، دنیا کو خوش نہیں رکھنا ہے۔ تو اس قرآن کے ذریعے ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمیں کیا اپنے ایون ڈیلی روٹین میں ہمیں کیا کیا لانا ہے، کیا کیا نہیں لانا ہے۔ تو انشاءاللہ میری اگلی ویڈیو میں سٹارٹ کروں گی سورہ فاتحہ سے۔ امید کرتی ہوں آپ سب کو پسند آئے گی۔